السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، آپ کو آپ کے اپنے YouTube چینل قرآن و حدیث پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بڑھتے ہیں آسان درس قرآن کے آج کی کلاس کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. صدق اللہ العظیم. پھر یہ ہے کہ زیادہ امیدوار ہیں کہ اللہ ان کو معاف کرے، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا. وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پائے گا زمین میں بہت سی جگہیں اور وسیع مقام. اور وہ شخص جو نکلا اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، پھر اس کو موت واقع ہو گیا، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اور ہے اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اور جب تم سفر کرو زمین میں، پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کرو. اگر تمہیں خوف ہے کہ ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کافر آپ پر کوئی شر یا مصیبت پہنچائیں گے، بے شک کافر ہیں تمہارے بہت بڑے دشمن یا واضح دشمن، کہ جنہوں نے ہجرت خواہ نہیں کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ڈانٹا ہے. لیکن ان میں بھی جو کمزور ہیں ان کی استثناء کی گئی تھی. اتنے ضعیف ہو چکے ہیں نکل نہیں سکتے، کمزور ہو چکے ہیں نکل نہیں سکتے، یا بچے ہیں تو ہجرت کر نہیں سکتے، یا خالی عورتیں ہیں تو ہجرت نہیں کر سکتی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ہجرت کو معاف کیا، ان کی استثناء تھی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے. تو یہاں امید سے مراد یہ نہیں ہے کہ معاف کرے نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی اپنی معافی کے لیے عسا کا لفظ بولتا ہے، امید کا لفظ بولتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے یقین کے درجے میں. جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کو قیامت کے دن مقام محمود دیں گے، تو اس کے لیے بھی عسا کا لفظ آیا ہے، عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو امید میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، نہ ہونے کا بھی پہلو ہوتا ہے، ہونے کا بھی. لیکن اللہ جب عسا کا لفظ بولتا ہے تو وہ یقین کے درجے میں ہوتا ہے، یعنی اللہ یقیناً پیغمبر علیہ السلام کو مقام محمود پر لے آئیں گے. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، اللہ کے لیے ہجرت کرے گا، دین کے لیے ہجرت کرے گا. کہیں ایسی جگہ پہ پھنسا ہوا ہے کہ وہاں پہ لوگ دین پہ عمل نہیں کر سک رہے، یا شاعر اللہ جو ہے ان پر عمل نہیں کر سک رہا ہے، یا ان کی اولاد کو خطرہ ہے کہ اس کو عمل نہیں کرنے دیتے، تو اس کو چاہیے کہ ہجرت کرے. تو جو بندہ ہجرت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی ہجرت کو رائگان نہیں کرے گا. یجد فی الارض مراغما، وہ بہت جگہیں پائے گا. پھر ایسے نہیں کہ ایک زمین اس سے گئی تو بس گئی. آپ دیکھ لو ہندوستان سے جو ہجرت کر کے ادھر آئے تھے اللہ نے ان کو بڑا وسیع مقام دیا. بعض لوگوں کو تو ایسا بڑا مدرسہ دیا ہے جو 80 ایکڑ میں ہے. مفتی تقی والے ہجرت کر کے آئے، اللہ نے ان کو دیا ہے، چھوڑا نہیں ہے کسی کو بھی اللہ نے. اور دنیا میں جن لوگوں نے بھی اللہ کی خاطر ہجرت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے زیادہ ان کو عطا کیا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، بہت زیادہ جگہ پائے گا، وسیع مقام پائے گا، وسیع جگہ پائے گا. اور اللہ نے صحابہ کو بھی وسیع مقام عطا کیا، وسیع مال عطا کر دیا. تو آج کے زمانے میں بھی ہجرت ہے،
جیسے دیکھو برما والوں پر ظلم ہو رہا تھا، اسی طرح کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو ان کو بھی چاہے ہجرت کریں، لیکن آج کل تو معاملہ ہی الٹا ہے، ہجرت کر کے جائیں تو کہاں جائیں؟ مسلمان تو ان کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ برما والوں کو کس نے برداشت کیا؟ کسی نے نہیں۔ کتنے اسلامی ملک ہیں لیکن کوئی برداشت ہی نہیں کرتا۔ تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہاں پہ تو شریعت کے احکام ان پر عمل ہی نہیں کر سکتے، تو وہ کرے تو کیا کریں؟ تو ان کے لیے قرآن کہتا لا یستطیعون حیلۃ، یہ معذور ہیں، ان کے لیے کوئی ہیلہ نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، لہذا ان پر کوئی گناہ نہیں ہو، لیکن نکلنا پڑے گا ان کو بھی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بریلوی نہیں تھا، بریلوی کا رہنے والا تھا، یہ دیوبند سے پہلے کے رہے، تو انہوں نے بھی ہجرت کی ہندوستان سے۔ ہندوستان میں ہندو نے ان کا دائرہ تنگ کر دیا تھا، ان کو درس نہیں دینے دیتے تھے، قرآن نہیں پڑھنے دیتے تھے، تو وہ وہاں سے نکلے، پھر 3000 کلومیٹر سفر کر کے پہنچے تھے پشاور کی طرف، اور ان کا ارادہ یہی تھا کہ ہم اپنی طاقت کو جمع کر کے پھر ہندوستان جائیں گے، لیکن جاسوس ان کے پیچھے تھے، لہذا ان کو شہید کر دیا گیا، وہ گئے نہیں۔ تو ہجرت انہوں نے بھی کی ہے، آج تک بھی ہجرت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مراغمن کثیرا وسع ومن یخرج من بیتہ، جو گھر سے نکلا ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اس کو اجر مل جائے گا، اللہ نے اس کے لیے اجر لکھ دیا۔ تو ایک صحابی تھا حضرت خالد بن حزام رضی اللہ تعالی، تو وہ بھی ہجرت کے لیے نکلا، تو راستے میں بیمار ہو گیا اور فوت ہو گیا۔ تو کافر جو ہے وہ مذاق کرنے لگے، ہنسنے لگے، جب بیمار تھا تو نکلا کیوں، جسم میں طاقت نہیں تھی، ہجرت کیوں کی؟ مذاق کرنے لگے، تمسخر کرنے لگے، تو اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی فقد وقع اجرہ علی اللہ، تم بڑے ہنستے رہو، اللہ نے اس کے لیے ہجرت کا ثواب لکھ دیا۔ بہت بڑا ثواب تھا اس زمانے میں ہجرت کا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی سفر کے احکامات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چکر لگاؤ، میدان جہاد کے لیے جاؤ، کاروبار کے لیے جاؤ، جیسے بھی جاؤ، اور اللہ کہتا بھی ہے قرآن میں فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں چکر لگاؤ، دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے۔ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ بَدَأَ الْخَلْقِ، دیکھو اللہ نے مخلوقات کو کیسے کیسے پیدا کیا۔ اللہ کی مخلوق دیکھنے کے لیے سفر کیا کرو۔ تو جب تم زمین میں سفر کرو، تو کوئی بھی سفر ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز کو قصر کرو، یعنی سفر کرو تو پھر آپ نماز کو قصر کرو۔ 4 رکعت والی جو نماز ہے اس کو 2 پڑھو، 3 والی ہے اس کو 2 نہیں کریں گے، کیونکہ 3 کا نصف ہوتا نہیں ہے، 1.5 ہوتا ہے، تو نماز 1.5 کیسے ہوگی؟ 4 رکعت والی ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، وہ 2 بن جائیں گی، ان کو 2 پڑھنا پڑے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور امام مالک کہ 2 پڑھنا فرض ہے، سفر میں جاؤ گے 2 پڑھنا فرض ہے، اگر 4 پڑھو گے تو گناہ گار ہوں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اختیار دیتا ہے، آپ کی مرضی ہے، 4 پڑھو تب بھی ہو جائیں گی، 2 پڑھو تب بھی ہو جائیں گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے روزہ ہوتا ہے، سفر میں آپ کو اختیار ہے، چاہے روزہ رکھو چاہے نہ رکھو، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے۔ اور کتنی مدت تک سفر کرنا پڑے گا، ایسے نہ ہو کہ گھر سے لوٹا اٹھایا اور جنگل میں گیا، واپسی آیا، بڑا میں سفر پڑتا ہوں، اس کے لیے حد معین ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 برید، ایک برید میں 12 میل آتے ہیں، تو 4 برید میں کتنے میل آئیں گے؟ 48۔ آج تک میلوں کا سفر ہے نا، تو اتنا سفر اگر کوئی بندہ جاتا ہے دور، تو پھر 4 رکعت نماز کو 2 رکعت پڑھے گا، وہ تب جب کسی اکیلا پڑھے گا یا امام بنے گا، لیکن وہی بندہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو 4 پڑھے گا۔ لوگ اپنا دماغ لگاتے ہیں نا، ایک بندہ تھا مسافر تھا، امام کے پیچھے آخری رکعت میں آیا، تو 1 رکعت تو امام کے ساتھ پڑھی نا، سلام پھیرنے کے بعد باقی 1 پڑھی، بولا کیوں پڑھا؟ میں مسافر ہوں، میرے اوپر 2 ہے، ایک میں نے امام کے ساتھ پڑھی، دوسری ابھی پڑھ رہا ہوں۔ امام کے ساتھ پڑھو گے، آخر رکعت میں ملو گے تب بھی 4 پڑھو گے،
کیونکہ امام کی تائید کرنی ہوتی ہے، اس کی اتباع کرنی ہوتی ہے، تو امام جب 4 امام کے اوپر فرض ہے تو آپ کے اوپر بھی 4 ہو جائیں گے۔ اصل میں جو سفر تھا وہ 3 دن کا سفر، یعنی ایسا کوئی سفر ہے جہاں جا رہے ہو وہاں آپ پیادل جاؤ تو پھر آپ کو 3 دن لگے، اتنی مسافت میں آپ جا رہے ہو تو پھر آپ کے لیے وہ سفر شرعی سفر ہے۔ اور وہ کیسے سفر کرنا ہے؟ ایسے نہیں کہ بس پورا دن بھاگتا رہے پھر 3 دن میں جہاں پہنچے کہے میرا سفر ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ سفر کرے، درمیانہ سفر ہو اور 12 تک سفر ہو، اس کے بعد پھر سو جائے بھلے، یعنی یہاں سے آپ نکلو 12 بجے تک آپ جہاں پہنچو، پھر سو جاؤ بھلے، آرام کرو، اس کے بعد پھر دوسرے دن صبح سویرے نکلو 12 بجے تک، پھر تیسرے دن نکلو، پھر دیکھو کہاں پہنچتے ہو۔ یا جہاں آپ جا رہے ہو وہاں آپ کو 3 دن سے زیادہ مسافت لگتی ہے تو یہ سفر شرعی ہے۔ اس زمانے میں تو گاڑیاں نہیں ہوتی تھی نا، اس لیے اب علماء اکرام نے میل کا کر دیا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں 3 برید یعنی 36 میل، 48 میل ہوتے ہیں، 78 کلومیٹر ہو جاتے ہیں، یہ شرعی سفر ہے۔ اور سفر کے اندر سنت کا کیا مسئلہ ہے، پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ تو کہتے ہیں سفر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سفر جاری، جاری کا مطلب یہ کہ تم گاڑی میں جا رہے ہو، بائک پہ جا رہے ہو، حیدرآباد جا رہے ہو، 100 کلومیٹر ہے، سفر ہو جاتا ہے، تو کہیں پہ آپ نے گاڑی کو روکا، اب نماز پڑھتے ہو آپ، تو یہ اس کو بولتے ہیں سفر جاری، مکمل سفر نہیں ہوا، جہاں جانا چاہتے ہو وہاں پہنچے نہیں ہو، تو پھر اس کے لیے حکم یہ کہ سنتیں نہ پڑھے، صرف 2 پڑھے اور آگے چلے، اس کے لیے یہ۔ لیکن اگر آپ مقام تک پہنچ چکے ہو، کوئی جلدی نہیں ہے آپ کو، 3 دن 4 دن کے بعد لوٹنا ہے، تو وہاں آپ کے لیے سنت پڑھنی ہے، وہاں پڑھو گے۔ فجر تو کسی حال میں بھی نہ چھوڑو، اور وتر بھی معاف نہیں ہوں گے۔ باقی سفر میں ہے نماز کتنی؟ ہمارا مسلک یہ ہے کہ سفر میں ہے ہی 2، فرض ہی 2 ہیں، ایسے نہیں ہے کہ سفر میں ویسے نماز 4 فرض تھی اور سفر میں 2 کو معاف کر دیا گیا اور 2 کو باقی رکھا گیا، ایسے نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نماز شروع میں تھی 2 رکعت، فجر 2، ظہر 2، عشاء 2، مغرب 3، عصر 2 تھی، پھر سفر کو 2 ہی رکھا گیا اور حضر میں 2 کو بڑھایا گیا، ظہر میں 2 کا اضافہ ہو گیا، عصر میں 2 کا اضافہ ہو گیا، عشاء میں 2 کا اضافہ ہو گیا۔ ہمارا مسلک یہی ہے ہی 2، تو زیادہ پڑھنی بھی 2 پڑے گی۔ فرض ہی آپ کے اوپر 2 ہے تو 4 کیسے پڑھو گے؟ فجر آپ کے اوپر 2 ہے نا تو 4 پڑھوں گے، کیسے ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ اس لیے سفر میں جائیں گے تو 2 پڑھیں گے۔ پھر سفر کسی قسم کا بھی ہو، چوری کا سفر ہو، بندہ یہاں سے جا رہا ہے کراچی چوری کرنے کے لیے، چور ہے، نمازی تو ہے نا، پہلے زمانے میں چور بھی نماز پڑھتے تھے، ڈاکو بھی نماز پڑھتے تھے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھا نا، ایک بندے نے کسی کے اوپر ڈاکہ ڈالا، مال چھینا اس سے، اور تلوار سر پہ رکھی کہ اگر تو نے میرا نام بتایا نا، اس کو بولا کہو کہ اگر تو نے میرا نام بتایا تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ اب اس نے کہہ دیا کہ میں نے چور کا نام بتایا تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ اب چور سامنے گھوم رہا ہے، بتاتا ہے تو بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب کیا کرتا؟ وہ آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نام نہیں بتاؤں گا لیکن میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، چور میرے سامنے گھوم رہا ہے۔ بولا چور نماز پڑھتا ہے؟ بولا نماز پڑھتا ہے۔ بولا آپ دروازے پہ رک جانا، میں آپ کو کہتا جاؤں گا یہ ہے یہ ہے یہ ہے، چور کی باری آئے تو چپ ہو جانا۔ لوگ آتے گئے، بولا یہ چور ہے؟ بولا نہیں، چور آیا یہ چپ ہے، یہ سمجھ گیا، اس نے نام بھی نہیں لیا، طلاق سے بھی بچ گیا اور پھر اس چور کو بھی پکڑ لیا۔ یہ ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، یہ مومن کی فراست ہے جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بڑی فراست، امام ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت سیب لے کر آئی، شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، سیب لے کر آئی، چھری بھی لے کر آئی، امام ابو حنیفہ نے سیب کو کاٹ کے اس کو دے دیا، وہ لے کر چلی گئی۔ شاگرد حیران ہے، استاد جی یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کو سیب کاٹنا نہیں آتا تھا؟ کوئی بات ہی نہیں۔ فرمایا نہیں، وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئی تھی، عورت تھی، حیادار تھی، میں اس کا مسئلہ سمجھ گیا، میں نے اس کو کاٹ کے دیا، وہ مسئلہ سمجھ گئی۔ سیب ہے نا اوپر سے لال ہوتا ہے،
تو عورت کو مینسز ہیں تو یہ بھی لال ہیں، تو مسئلہ پوچھنے آئی تھی کہ ہم پاک کب ہوتی ہیں؟ میں اس کو کاٹ کے بتا دیا کہ اندر سے سفید ہے، جب سفید خون آ جائے سمجھ لو آپ پاک۔ ایسی فراست حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس زمانے میں چوری ہوگی، چور مل نہیں رہا، اب کیا کرے، پریشان ہے خود، چور نہیں ملتا، تو جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، بولا چور اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں اور سر پہ تنخواہ بھی رکھ دیتے ہیں، تو چور نے جلدی ایسے دیکھا ہے تو نہیں، امیر معاویہ پکڑ لیا، بولا یہ چور ہے، اس کو پکڑو، ایسے ہوشیار تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ سفر میں 4 رکعتیں پڑھو گے تو گناہ گار ہوں گے، کیونکہ ہے ہی 2 رکعت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 بھی پڑھ سکتے ہو، 2 بھی پڑھ سکتے ہو۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کرو۔ یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل پکڑتا ہے کہ جناح کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مباح ہے، 4 بھی پڑھ سکتے ہو، 2 بھی پڑھ سکتے ہو، قصر ہے۔ باقی کون کون قصر پڑے گا؟ ایک تو مسافر ہے، دوسرا وہ مقیم جو 15 دن سے زیادہ ٹھہرتا ہے کہیں پہ، وہ پوری پڑے گا 4۔ مثلا آپ کہیں پہ جاتے ہو، آپ کی وہاں پہ 15 دن کی نیت ہے یا 16 دن کی، 20 دن کی نیت ہے، تو پھر آپ مسافر نہیں کہلاؤ گے، آپ مقیم کہلاؤ گے، پھر پوری نماز پڑھو گے۔ 10 دن کے لیے جاتے ہو، 12 دن کے لیے جاتے ہو، تو پھر 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھو۔ اور سفر میں جو قضا ہو جائے، سفر میں قضا ہو جاتی ہے، ٹائم ملا ہی نہیں، گاڑی رکی نہیں، زور نماز چلی گئی، تو اس کو آپ یہاں پہ قضا کرو گے تو 4 نہیں 2 کرو گے، کیونکہ آپ کے ذمہ ہی 2 ہے، لیکن یہاں پہ آپ سے قضا ہو گئی ہے۔ ایک بندہ ہے سفر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے مزے ہیں، 4 رکعت والی 2 رکعت ہو گئی، لہذا اب میں کیا کرتا ہوں، وہ پیچھے والی قضا کرتا ہوں، باندھا بیٹھا ہوں، فارغ ہوں، تو یہاں والی جب سفر میں قضا کرے گا تو 2 نہیں 4 قضا کرے گا۔ شروع کہاں سے سفر ہوتا ہے؟ گھر سے سفر شروع نہیں ہوتا، بلکہ شہر کی انتہا سے سفر ہوتا ہے۔ شہر جہاں پہ انتہا ہے، مثلا پیر چوک ہے یا اس سے آگے جو شہر کی زمینیں ہیں، وہاں سے ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور نماز کا آخری وقت مراد ہوتا ہے۔ آخری وقت کا مطلب کیا ہے؟ مثلا آپ وہاں سے نکلے تھے، ابھی تو منٹوں کا خیال ہے نا، بندہ 2 گھنٹے میں ادھر پہنچ جاتا ہے، تو آپ وہاں سے نکلے، عصر کی نماز کا مثلا ٹائم ختم ہو رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، 6 بجے ختم ہو رہا ہے، تو آپ یہاں پہ پہنچ گئے 5:55 پہ، تو آپ پوری نماز پڑھو گے، کیونکہ آخری وقت جو آپ کا گزرا ہے وہ آپ کے اس میں گزر رہا ہے۔ اسی طرح نماز یہاں پہ چل رہی ہے ظہر کی، آپ سفر کے لیے نکل گئے، تو پھر آگے جا کے آپ 2 پڑھو گے، یہ بھی اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اس کو دعا کرے اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اللہم لا الہ الا انت سبحانک آمین برحمتک۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، قرآن و حدیث کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جزاکم اللہ، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔